السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جو ہم نے سیریز شروع کی ہے، آج میں اس کا لے کر آئی ہوں آپ کے لیے چیپٹر 2، جنات کے بارے میں۔ جنات کیا ہیں؟ اسلامی عقیدے کے مطابق ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق جس کی تخلیق آگ کے شعلے سے ہوئی ہے، جبکہ انسان مٹی اور ملائکہ نور سے بنائے گئے ہیں۔ جنوں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جنات کا ذکر آیا ہے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، یہاں انسانوں کے علاوہ دیگر بے شمار مخلوق بھی آباد ہے، جیسے وائرس، بیکٹیریا وغیرہ وغیرہ، جنہیں انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، بلکہ اس کے لیے مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے۔ پھر کئی طرح کے جانور، پرندے، انسان اور ہوا، جسے آپ دیکھ نہیں سکتے، ہاں محسوس کر سکتے ہیں اور اس کے وجود سے انکار بھی نہیں کر سکتے۔ شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو یہ کہے کہ چونکہ میں نے ہوا کو نہیں دیکھا اس لیے میں اسے نہیں مانتا۔ بعض وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں مختلف آلات، سلائڈز کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ انہیں بغیر کسی آلے کے دیکھنا انسانی آنکھ کے بس کا کام نہیں۔ جیسے ہمارے گرد و نواح میں پائے جانے والے ان گنت جراثیم، ہمارے خون میں پائے جانے والے ہیموگلوبن، وائٹ سیلز، جسم میں پائے جانے والی بیماریاں، کیلشیم، پروٹین، وٹامنز، کس کی کتنی مقدار موجود ہے، کتنی کمی ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ بے شمار افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان بیان کردہ اشیاء میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم سب مانتے ہیں کہ ان کا وجود ہے۔ ذرا غور کیجئے ایسا کیوں ہے؟ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ان چیزوں سے انکار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے وجود کا بتانے والے لوگ بے شمار ہیں، اس لیے اگرچہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن جب اتنی بڑی تعداد بتا رہی ہے تو مان لینے میں ہی عافیت ہے کہ ان کا وجود ہے۔ اب غور فرمائیے کہ ایک ایسی مخلوق بھی ہے کہ جس کی اصلی حالت میں ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ البتہ اللہ پاک نے، اس کے نبیوں اور رسولوں نے، صحابہ کرام، تابعین و صالحین، اولیاء اور علماء نے بتایا کہ اس دنیا میں ہی نظر نہ آنے والی ایک مخلوق جنات بھی ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ جن کے نام سے پوری ایک سورت ہے، اور جنات کے وجود کا انکار گویا قرآن پاک کی آیات کا انکار ہے، کیونکہ اللہ پاک جنات کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ترجمہ، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ جن کو اسی لیے جن کہتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ فرشتوں کو بھی جن کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے تھے، لیکن جنات اور فرشتوں میں بہت فرق ہے۔ اب ہم جانیں گے جنات کی اقسام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کی مختلف شکلوں کے بارے میں فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ جن کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں، یعنی اڑنے والے جنات۔ نمبر 2، سانپ، بچھو اور کتے کی شکل میں موجود جنات، اسی لیے کتے کو گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 3، وہ جو سفر اور قیام کرتے ہیں، یعنی انسانی شکل اختیار کرنے والے جنات۔ یہ جنات گھروں میں بسیرا ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنات کے وفود کا آنا، قرآن کی صورت بھول جانے پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اپنی خوراک کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں سوال کرنا وغیرہ ایسی بے شمار احادیث ہیں کہ جن سے جنات کا وجود روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک چاہے تو ان کی موجودگی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ جنات کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں، تم میں سے کون میرے ساتھ آئے گا؟ تو صحابہ کرام نے اپنے سر جھکا لیے کہ ہمت نہ تھی۔ دوسری مرتبہ سوال کیا، پھر بھی ایسا ہی ہوا۔ جب آپ نے تیسری مرتبہ سوال فرمایا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی دوسرا نہ تھا،
ہم چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی ایک وادی جس کا نام شیب الحجون ہے اس میں داخل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے ایک دائرہ کھینچا اور مجھے اس میں بیٹھنے کا حکم فرمایا اور تاکید فرمائی کہ میرے واپس آنے تک یہاں سے باہر نہ نکلنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کرنے لگے۔ میں نے گدھ کی مثل اڑتے ہوئے پرندوں کے پروں کی پھڑپڑاہٹ سنی، شدید شور بھی سنا، حتیٰ کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اندیشہ ہوا۔ پھر بہت سی کالی چیزیں میرے اور حضور کے درمیان حائل ہو گئیں، حتیٰ کہ مجھے آپ کی آواز مبارک سنائی نہ دیتی تھی۔ پھر وہ سب بادل کی طرح چھٹنا شروع ہوئیں یہاں تک کہ غائب ہو گئیں۔ اسی دوران فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے صاف فرمایا، کیا سو گئے تھے؟ میں نے عرض کی، اللہ پاک کی قسم نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو مدد کے لیے بلاؤں، یہاں تک میں نے سنا کہ آپ جنات کو عصا مبارک سے مارتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے، بیٹھ جاؤ۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہاں اس دائرے سے باہر نکل جاتے تو تمہاری خیر نہ تھی، ان جنات میں سے کوئی تم کو پکڑ لیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے کچھ دیکھا؟ میں نے عرض کی، جی ہاں، میں نے کالے رنگ کے کچھ آدمی دیکھے جن پر سفید کپڑے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نصیبین کے جنات تھے۔ حضور، میں نے شدید قسم کا شور بھی سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اپنے درمیان ایک مقتول کے فیصلے میں جلدی کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے فیصلے کے لیے کہا تو میں نے ان کے درمیان حق فیصلہ کر دیا۔ جس زمین پر انسان زندگی گزار رہے ہیں اسی پر کچھ جنات بھی رہتے ہیں، اور ان کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندگی والی جگہ ہے، مثلاً باتھ روم، قبرستان اور گندگی پھینکنے اور پاخانہ کرنے کی جگہ۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا ہے، اور وہ اسباب مشروع اذکار اور دعائیں ہیں۔ انہی میں سے انس بن مالک کی حدیث ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو یہ کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ، اے اللہ، میں خبیثوں اور خبیثنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان کی اذیت سے بچنے کے لیے بہت سے طریقے سکھائے ہیں، مثلاً شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا۔ اور قرآن میں شیطان سے پناہ کے متعلق آیا ہے، اور دعا کریں، اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ اسی طرح گھر میں داخل ہونے سے اور کھانا کھانے سے اور پانی پینے سے اور جمع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا شیطانوں کو گھر میں رات گزارنے اور کھانے پینے اور جمع میں شرکت سے روک دیتا ہے، اور اسی طرح بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اور لباس اتارنے سے قبل جن کو انسان کی شرمگاہ اور اسے تکلیف دینے سے منع کر دیتا ہے۔ اب ہم جانیں گے ابلیس کے بارے میں۔ ابلیس کون تھا؟ ابلیس آنکھ سے بنا جن تھا جس نے اللہ کے حکم کی حکم عدلی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا کہ اسے غرور اس بات پر تھا کہ آنکھ سے ہی بنا ہے یہ، اور یہ مٹی سے بنا وجود مجھ سے کمتر ہے، تو میں سجدہ کیوں کروں؟ قرآن کریم میں ہے، اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کرو، سو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ ابلیس جنات میں سے تھا، تو وہ اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے؟ سورہ الکہف۔ ابلیس، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے، وہ جنوں میں سے ہے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی فرشتوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ فرشتے عزت والی مخلوق ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی نہیں کرتے جو کہ انہیں دیا جاتا ہے۔ دنیا میں جنات کی مشہور قیام گاہ
جہنم کا کنواں۔ یمن کے مشرق میں برہوت کا کنواں جہنم کے کنویں کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کنواں کروڑوں سال قدیم ہے اور اس سے وابستہ کئی دیو مالائی اور شیطانی کہانیاں مشہور ہیں۔ یہ عمان کی سرحد کے قریب اور دارالحکومت صنعاء سے قریب 1300 کلومیٹر دور واقع ہے۔ صوبہ الماہرہ کے صحرا میں واقع 30 میٹر چوڑے اس کنویں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 100 سے 250 میٹر گہرا بھی ہوگا۔ مقامی آبادی کا کہنا ہے کہ یہ شیطانوں کا قید خانہ ہے جو اپنے قریب آنے والی ہر چیز کو نگل جاتا ہے اور اس کی تہہ سے تیز بدبو بھی آتی رہتی ہے۔ جن افراد نے کنویں کے اندرونی مناظر کو کیمرے سے عکس بند کرنے کی کوشش کی وہ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً ناممکن ہے۔ مقامی افراد سمجھتے ہیں کہ کنواں اپنے قریب موجود کوئی بھی شے نگل لیتا ہے۔ صدیوں سے یہ کہانیاں گردش کر رہی ہیں کہ کنویں کی طرف جانے یا اس کے بارے میں بات کرنے سے بھی بدشگونی ہوتی ہے۔ مقامی آبادی یہ بھی سمجھتی ہے کہ اس کے اندر جن اور بھوت رہتے ہیں۔ ماہرین کی ایک ٹیم نے بڑی مشقت کے بعد کنویں کے اندر رسائی کی۔ وہاں انہیں کئی مردہ سانپ ملے مگر اس سے آگے تہہ تک وہ نہیں پہنچ سکے کہ ان کا کہنا تھا کہ وہاں تک پہنچنا ناممکنات میں سے ہے۔ اب آپ یاد کریں میں نے کل ملکہ سبا بلقیس کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ یمن پر اور اس کے اطراف کے علاقوں پر حکمران تھیں۔ ان کا تخت آج بھی غائب ہے اور یہودی ڈھونڈ رہے ہیں۔ دی اینڈ۔ امید ہے آپ کو یہ چیپٹر پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گی آپ سے اگلے کسی دوسرے چیپٹر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔